بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 7 اکتوبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا جائزہ. عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ نئی اننگز شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت دھواں دھار ہوگی، تیز ترین ہوگی، اور نئے پلیئرز وہ میدان میں اتاریں گے. ایسے پلیئرز جو کہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جو کہ چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اور جو ان کا بیانیہ ہے اور جو ان کا مقصد ہے، جو ان کے گولز ہیں، ان کو وہ اچیو کریں گے اور ان پہ ان کو پورا بھروسہ ہے. 2 کھلاڑیوں کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. دوسری جانب جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی میدان میں اترے ہیں اور ان کے پاس بھی وقت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف 51 دن رہ گئے ہیں ان کے 3 سال مدت ملازمت پوری ہونے پہ. لہٰذا ان 51 دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. ان 51 دنوں میں بھی آپ 10-11 دن اور نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا. 40 دن آپ ذہن میں رکھیں، 1.25 مہینہ صرف، یعنی کہ 6 ہفتے کا کھیل ہے. ان 6 ہفتوں میں جنرل عاصم منیر صاحب، مریم الیمن، جنرل عاصم منیر الیمن، شہباز الیمن، نواز الیمن، سب مل کر ٹھیک ٹھاک طریقے سے کھیلنے کے موڈ میں ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی فل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا اعلان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل کیا. انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے. میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل سے ہماری پارلیمانی سیاست کا اور ہماری سیاست کا مجموعی طور پر ایک نیا طلوع ہے، اور انشاءاللہ وہ ہدف، وہ مقصد بہت قریب ہے. ہم کامرانی پائیں گے، پاکستانیوں کی حرمت کو بحال کریں گے، آئین کو بحال کریں گے، قانون کو بحال کریں گے، شرافت کو بحال کریں گے. بہت شکریہ. یہ انہوں نے بتایا اور آپ نے سنا، اور واقعتاً وہ کچھ ایسا ہی عمران صاحب کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو تقریباً فارغ کر دیا ہے، پہلی بات. اور دوسری جانب 2 وہ نئے لیڈر آف اپوزیشن لے کے آئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب اور جناب راجہ عباس صاحب سینیٹر. ان دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا جائے. انہوں نے آ کر اعلان کیا ہے، سینیٹر راجہ عباس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہی کچھ کریں گے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور عمران خان صاحب کی جو آواز ہے اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ سینیٹر راجہ عباس بھی اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا پیغام امنواً بیان کر سکیں. دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نہ ماضی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکہ ہوا اور نہ آئندہ مکہ ہوگا، اور انہوں نے کل اپنے آپ کو حلف دے کر اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں کمپرومائز کروں اور اگر میں جنرل صاحب کے ساتھ مکہ کروں تو پھر انہوں نے کہا جی میرا خون بھی آپ پہ معاف ہے. تو یہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. اب اس کے بعد کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فی الفور اس بات کی منظوری دی گئی اور اس کا اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد آگے جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پہ سخت ناراض ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان اور ان کی فیملی کے خلاف کمپین چلائی اور الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے شدید دکھ ہوا ہے اس بات کا. اور اگر انہوں نے کہا کہ میرا پیغام اور میرا بیانیہ اور میرا مقصد جو ہے اگر اس کو پارٹی کے لوگ ہی بیان کریں تو مجھے علیمہ خان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ پارٹی کے لوگ میرا بیانیہ، میرا وزن اٹھا نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ علیمہ خان وہ بات وہی کرتی ہیں جو کہ میں کہتا ہوں، اور باہر سے آ کے مجھے پوری رپورٹ اور پورا جو خبریں ہیں وہ مجھے پہنچاتی ہیں اور صحیح طور پہ پہنچاتی ہیں. کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے، ذرا سنیے. آج عمران خان کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا کہ جب میں 2 سال سے زیادہ ہو گئے کہ میں جیل کے اندر ہوں اور باہر میری فیملی کے خلاف، خاص طور پر میرے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور کہتے میرا پیغام باہر لانے کا یہ جو کیمپین چل رہی ہے یہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ میں نے
आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं, काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा, ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हम। तो ये इमरान खान साहब ने कल शदीद दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा वज़न उठाने के लिए तैयार, और ये बात भी दुरुस्त है कि अलीमा खान साहबा जेल भी जा चुकी हैं, डॉक्टर उज़मा भी जेल जा चुकी हैं, उनके दोनों बेटे भी जेल जा चुके हैं और वो बात भी कर रही हैं। और अब इस बात को धमकियां भी दी जा रही हैं उनको, और ख़बरें दी जा रही हैं जो सरकार से जुड़े हुए दानिश्वर हैं और जाती उम्र से जुड़े हुए दानिश्वर हैं, वो ये ख़बरें भी दे रहे हैं कि अलीमा खान साहबा को आइंदा चंद दिनों में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इसलिए गिरफ़्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगले जो 40 दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब अब महमूद खान अचकज़ई साहब को और सेनेटर राजा अब्बास साहब को जो टास्क दे रहे हैं वो ये है कि नवंबर में, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में और 15 नवंबर से पहले पहले एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी का उन्होंने कहा है और वो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब क्या कर चुके हैं। और ये पैगाम जल्द महमूद खान अचकज़ई साहब को और राजा अब्बास साहब को पहुंच जाएगा। वो नवंबर का दूसरा हफ्ता या पहला हफ्ता उसमें लॉन्ग मार्च होगा और बड़ा सख्त किस्म का लॉन्ग मार्च होगा और बड़ा ही मुनफरिद होगा। उसमें लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ। और वो आप कश्मीर का जो एहतजाज हुआ था उसको भी आप भूल जाएं, क्योंकि कश्मीर के मामले में भी अगली बात बता दूं कि हो सकता है अगले लॉन्ग मार्च में आपके साथ कश्मीर भी हो और गिलगित बल्तिस्तान भी हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में एक माह के लिए लगा दिया गया थी दफ़ा 144, तमाम मुकम्मल तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा 144 लगा दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इज्तिमाआत, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई है। असले की नुमाइश ये तो होती नहीं है, ना ही हवाई फायरिंग कोई करता है। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो डबल सवारी से मुबर्रा होंगे, ये डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है और इस तरीके से दफ़ा 144 लगा दिया गया है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का एहतजाज धरना ख़त्म हो गया और उनके साथ एक मुआहिदा किया गया था। अब खबरें चलवाई जा रही हैं सरकारी दानिश्वरों के ज़रिए कि जनाब ये तो हमने सिर्फ धरना ख़त्म करवाने के लिए किया है और अब हम लिस्टें बना रहे हैं कि कौन कौन लोग थे जो मुतहर्रिक थे, अब हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करेंगे और उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं और उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ब्रिगेडियर फाइक साहब की एक ऑडियो भी मुबैना तौर पर मार्केट में आ चुकी है जिसमें उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कश्मीरियों के बारे में। बहुत ही उसमें नफ़रत आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ जो है वो गुफ्तगू की गई है। तो उसमें वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि इन पे तशद्दुद, कश्मीरियों पे तशद्दुद किया जाए। तो वो अभी तक उसकी तरदीद नहीं हो सकी कि आया वो आवाज़ उन्हीं की है या नहीं है, लेकिन उसके बाद कश्मीरियों ने ये ज़रूर कहा है, कश्मीरी अवाम ने, कश्मीरी बहन भाइयों ने, कि उन्हें तंग करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अगर ये सब कुछ किया गया तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद कश्मीरी अवाम जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी कमेटी है, उसने ये कह दिया है कि तो फिर जनाब यही सड़कें होंगी, यही पहाड़ होंगे और यही हम होंगे। तो 15 दिन के बाद हम दोबारा भी आ सकते हैं, घरों से निकल सकते हैं। हमारे घर भी दूर नहीं, हमारी सड़कें भी दूर नहीं, हमारे पहाड़ भी दूर नहीं, सब यहीं होगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसी इत्तला मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी के अवाम भी कश्मीर की तर्ज पर अपने हकूक़ के लिए निकलना चाहते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी एक कठपुतली सरकार है और वहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो कश्मीर की थी। तो देखते हैं कि आगे इस बारे में क्या होता है। एक बात जी, दूसरी बात, इसके साथ साथ जो मामलात किए जा रहे हैं, क्योंकि ये खेल है सारे का सारा एक्सटेंशन का, और एक्सटेंशन का मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है।
اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا اور بھی جائزہ لیتے ہیں، ایک اور نورہ کشتی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کل پہلے کیا جی شری رحمان صاحبہ نے سینٹ سے کل واک آؤٹ کیا، پہلے ذرا ان کا سناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی واک آؤٹ کیا قومی اسمبلی سے۔ پیپلز پارٹی آج کل فرینڈلی فائل کر رہی ہے اور وہ بھی رولا شولا ڈالے ہوئے، کیا کہتی ہیں شری رحمان صاحبہ، ذرا سنیے۔ معافی اگر نہیں مانگی جاتی ہماری لیڈرشپ سے تو پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے، آپ نمبرز گن لیجئے۔ وی آر بائی فار دا بگیسٹ پارٹی ان دس ہاؤس، اینڈ ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی کوalition بینچز پہ، ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے بٹ ڈو ناٹ ٹیک آر سپورٹ فار گرانٹیڈ، دیٹ از ویری کلیئر۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ منسٹر صاحب کا جواب تو سن لیں، میڈم اگر اجازت آپ دیں، جواب تو سن لیں، اخلاقاً اگر جواب آپ تو تھوڑا سن سا لیں، موقع جواب دے سن دیں۔ کے جاؤ۔ جی منسٹر، جی نہیں سر، میں اپوزیشن کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن کو جناب آپ کو چیئرمین، پہلے اپوزیشن منسٹر کے صاحب لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ صرف سر جی اعظم صاحب لے گا اپنا علی ظفر صاحب کو موقع اس کے۔ تو اس طریقے سے واک آؤٹ کر گئے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ رہیں گے ہمیں دشنام دیتے رہیں گے تو اس سے اگر کسی کا قد بڑھے یا اس کی کوئی سیاست چمکے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا، جناب اسپیکر ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ یہ اسد کیسر صاحب۔ اب اس کے بعد اسد کیسر صاحب آئے، اور اسد کیسر صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ جناب اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے، عدم اعتماد پیش کریں، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے۔ عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ ابھی آئے، میں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو۔ تو یہ اسد کیسر صاحب نے کہا، اور اس طریقے سے کل واک آؤٹ کر گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ ایک مبینہ طور پر کچھ نورہ کشتی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیونکہ طاقتور جو گیٹ نمبر 4 ہے وہ ان کے ساتھ ہے جی، اور گیٹ نمبر 4 میں کسی اور کی انٹری ممنوع ہے، لہذا مریم صاحبہ کو معلوم ہے کہ جنرل صاحب ان کی حکومت کے پیچھے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، لہذا وہ زرداری صاحب سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ خود ہی مینیج کر لیں گے جنرل صاحب۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ یہ ساری کی ساری غبارہ پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ہوا نکل جائے گی، اور اسی نوکری پہ سارے کام کرنے کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہی اگلی جو خبر ہے وہ ہے، اس کی ریزن ہے کہ اسی ہفتے زیادہ سے زیادہ اسی ہفتے جو ہے وہ سزائیں سنانے کا اعلان ہے، ارادہ ہے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے، تاکہ جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوگی، اور اس کے بعد پھر مستقل طور پہ انہیں جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ اب آتے ہیں ذرا یہ ساری سچویشن ایک طرف یہ چل رہی ہے، ہماری معیشت پاکستان کی جو ہے وہ کس حال میں ہے۔ کل ٹیلی ویژن چینلز پہ اپیئر ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں جناب ابو ذر شاد صاحب، اور وہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن کل وہ ٹیلی ویژن چینل پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، 30 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں، 25 لاکھ ایکڑ سیلاب میں تباہ ہو گیا ہے، 60% آپ کی فصل ختم ہو گئی ہے، تو آپ کیسے معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ اور اس کے بعد انہوں نے جو اگلی بات کی، انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو صرف چور سمجھا جائے تو ملک کیسے چلے گا؟ بیوروکریسی اور 36 محکمے پاکستان کے دشمن ہیں، ایک شکار کرنے کے لیے 36 چوہے
پھینکے ہوئے ہیں. 3 ارب روپیہ روزانہ رشوت لی جا رہی ہے. 25 ارب روپے حکومت اپنے خرچوں کے لیے لے رہی ہے, وہ بھی قرض. اور ملک کیسے چلے گا, یہ بات ہمیں اگر سمجھا دیں تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب پاکستان کے حالات و واقعات کے بارے میں. اور دوسرا ایک اور بات ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی ہے, اور گزشتہ مالی سال $97 ملین سرمایہ کاری اور اس میں سے $228 ملین نکالی گئی تھی. $228 ملین نکلی ہے سرمایہ کاری, اور صرف $97 ملین ہوئی ہے, جو کہ از خود پچھلے مالی سال کی نسبت اور گزشتہ مالی سال 100% سے زیادہ جو ہے وہ کم ہے. 100% کمی آئی ہے اس میں بیرونی سرمایہ کاری میں, ٹیلی کام سیکٹر میں صرف. اس کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو حال ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری, کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی تھی اور سب سے زیادہ زر مبادلہ جو آتا تھا وہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے آتا تھا. اور میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اوور بکڈ تھی, اور اگلے 5-5, 6-6, 7-7 سال کا ان کی بکنگ ہو گئی تھی, اور کاریگر نہیں مل رہے تھے ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری اونرز کو. یہ سچویشن تھی اس وقت. اور اب کیا ہے, اب ستمبر میں ایکسپورٹ میں 11.7% جو ہے وہ کمی آئی ہے, اور کئی صنعتی یونٹس کی بندش ہو چکی ہے, کئی ملٹی نیشنل نکل چکے ہیں, اور حالیہ مہینوں میں جو عالمی پلیئرز جیسے کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان سے جا چکی ہیں. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے, نہ ہی یہاں پہ سیاسی استحکام ہے, نہ عدالتی استحکام ہے, نہ صحافتی استحکام ہے, نہ پارلیمانی استحکام ہے کسی قسم کا, اور نہ ہی سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہے. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.